السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم ایک ایسے سوال کا تفصیلی جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں جو قربانی کے ایام میں اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ کیا ہرن اور جنگلی گائے کی قربانی جائز ہے؟ کیا ان جانوروں کو ذبح کر کے قربانی کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت، فقہائے کرام کے اقوال اور عقل و حکمت کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کریں گے تاکہ آپ کو شرعی رہنمائی حاصل ہو اور آپ قربانی کے اس عظیم فریضے کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ایک مکمل اور صحیح علم حاصل ہو جائے اور آپ دوسروں تک بھی یہ علم پہنچا سکیں۔ ہرن اور جنگلی گائے کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر قربانی کے ایام میں جب لوگ مختلف جانوروں کی قربانی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے قربانی کے جانوروں کے لیے کچھ شرائط اور حدود متعین کی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جانور پالتو ہو، یعنی وہ جانور ہو جسے انسان قابو میں رکھتا ہو اور اس کی پرورش کرتا ہو۔ یہی اصول فقہائے کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ ہرن اور جنگلی گائے کو عام طور پر وحشی جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انسان کے قابو میں نہیں ہوتے اور جنگلوں میں آزاد گھومتے ہیں۔ ان کی پرورش عام گھریلو جانوروں کی طرح نہیں ہوتی۔ اسلام میں قربانی کے لیے ایسے جانوروں کو منتخب کرنا ضروری ہے جو پالتو ہوں، یعنی اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکری، دمبا یا بھیڑ۔ ان جانوروں کے متعلق قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کا نام ان چوپایوں پر لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں بہیمۃ الانعام سے مراد وہ چوپائے جانور ہیں جو انسان کے قابو میں ہیں۔ مفسرین اور محدثین کی اکثریت اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام سے مراد پالتو اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکری، دمبا اور بھیڑ ہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جنہیں انسان سدھا لیتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان سے دودھ، گوشت اور سواری کے فوائد حاصل کرتا ہے۔ ان میں ہرن اور جنگلی گائے شامل نہیں ہیں کیونکہ یہ انسان کے قابو میں نہیں ہوتے اور ان کی پرورش بھی نہیں کی جاتی۔ فقہی اعتبار سے بھی جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ قربانی صرف ان جانوروں کی جائز ہے جو انعامات میں سے ہوں۔ فقہی اعتبار سے بھی جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ قربانی صرف ان جانوروں کی جائز ہے جو انعامات میں سے ہوں، یعنی جنہیں شریعت نے بہیمۃ الانعام کے زمرے میں شمار کیا ہو۔ ہرن اور جنگلی گائے چونکہ اس تعریف میں نہیں آتے، اس لیے ان کی قربانی جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص ہرن یا جنگلی گائے کی قربانی کرے گا تو وہ قربانی شرعی قربانی شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک عام شکار یا گوشت کا حصول سمجھا جائے گا۔ ایسے عمل سے نہ تو قربانی کا ثواب ملے گا اور نہ ہی اس کی قربانی واجب یا سنت ادا ہوگی۔ اس مسئلے کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم ائمہ اربعہ کے اقوال کا جائزہ لیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی صرف ان جانوروں سے ہو سکتی ہے جو پالتو ہوں اور بہیمۃ الانعام میں شمار کیے گئے ہوں۔ اگر کوئی جنگلی جانور مثلا ہرن، نیل گائے یا جنگلی بیل کو ذبح کرتا ہے تو وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے اگر اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، لیکن وہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جنگلی گائے بھی بظاہر گائے جیسی ہوتی ہے تو کیا اسے قربانی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ گائے واقعی جنگلی ہے اور پالتو نہیں تو وہ بہیمۃ الانعام میں بھی شمار نہیں ہوگی۔
البتہ اگر جنگلی گائے یا ہرن کو کسی شخص نے پال لیا ہو، سدھا لیا ہو اور وہ اب پالتو جانور کی حیثیت اختیار کر چکا ہو تو بعض علماء کے نزدیک اس کی قربانی جائز ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ جانور اب پالتو کی صفات اختیار کر چکا ہو اور اس کی نسل پرورش میں آ چکی ہو۔ لیکن یہ ایک استثنائی صورت ہے اور عمومی حکم یہی ہے کہ قربانی کے لیے صرف انعامات میں سے پالتو جانور ہی لیے جائیں۔ ہرن کی قربانی کے حوالے سے ایک اور شبہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حابیل نے ہرن یا کسی جنگلی جانور کی قربانی پیش کی تھی، لیکن یہ روایات معتبر نہیں اور ان سے شرعی احکام اخذ کرنا درست نہیں، کیونکہ شریعت محمدی میں احکام قرآن و سنت کے مطابق طے کیے جاتے ہیں، نہ کہ انبیاء سابقین کے امتوں کے عمل سے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پالتو جانوروں کی قربانی فرمائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہی ثابت ہے کہ انہوں نے بکری، گائے، بیل اور اونٹ کی قربانی کی۔ کسی بھی صحیح روایت میں ہرن یا جنگلی گائے کی قربانی کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر یہ جائز ہوتی تو صحابہ کرام ضرور اس پر عمل کرتے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے تھے۔ عقل اور حکمت کی روح سے بھی دیکھا جائے تو قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں وہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو شریعت نے متعین کیا ہو۔ اگر ہم اپنی مرضی سے قربانی کے جانوروں میں اضافہ یا کمی کرنے لگیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم شریعت میں دخل دے رہے ہیں، جو کہ سخت گناہ ہے۔ عبادات توقیفی ہوتی ہیں، یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ویسے ہی کرنا ضروری ہوتا ہے، اس میں ذاتی رائے یا قیاس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ قربانی کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، نہ کہ صرف گوشت حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی مطلوب ہے۔ جب ہم شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قربانی کرتے ہیں تو یہی تقوی کی علامت ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے جانور منتخب کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم تقوی کی بجائے صرف گوشت یا رواج کے پیچھے جا رہے ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ ہرن اور جنگلی گائے کی قربانی شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں، ان کی قربانی شرعی قربانی کے زمرے میں نہیں آتی۔ البتہ اگر کوئی شخص جنگلی جانور کو سدھا لے، اسے پالتو بنا لے اور وہ جانور اب پالتو جانوروں کی صفات اختیار کر لے تو بعض علماء کی رائے میں اس کی قربانی جائز ہو سکتی ہے، لیکن یہ عمومی حکم نہیں بلکہ ایک استثنائی صورت ہے۔ عام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف ان جانوروں کی قربانی کریں جنہیں شریعت نے واضح طور پر قربانی کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ اس میں خیر بھی ہے، اجر بھی ہے اور تقوی کی علامت بھی۔ اپنی طرف سے شریعت میں کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا دین میں بدعت شمار ہوتا ہے جو ناقابل قبول ہے۔ قربانی کے ایام میں اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق ادا کرنا ہی اصل نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا کر اخلاص کی دولت عطا فرما، ہماری نیتوں کو پاکیزہ بنا اور ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما، ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما اور ہمارے تمام دینی اور دنیاوی معاملات کو آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔